السلام علیکم جی نیکسٹ لیسن لے لیں آیت نمبر 57 اینڈ 58. ٹھیک ہے، آیت نمبر 57 58. اپنا قرآن پاک کھول لیں اور اپنی پینسل اٹھائیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی لکھیے. وا اور زللنا. زلل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، اور سایہ کیا نا، نون زبر الف نا، ہم نے، اور سایہ کیا ہم نے علیکم، علا پر، کم تم پر. الغمامہ بادل کا. وا اور انزلنا نازل کیا، نون زبر الف نا، ہم نے، اور نازل کیا ہم نے علیکم، علا پر، کم تم پر. المنّ من. وا اور السلویٰ سلویٰ. من اور سلویٰ. کلو کھاؤ. من سے. طیباتی پاک، طیب بریکٹ میں لکھیں چیزوں سے، یعنی پاک چیزوں میں سے. ما جو. رزقناہم رزق دیا، نون کے اوپر کھڑی زبر نا، ہم نے، کم تمہیں، رزق دیا ہم نے تمہیں. وا اور ما نہیں. ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے. ظلموا ظلم کیا نا ہم نے. وا اور لیکن کانو تھے انفسہم انفسا نفس، ہم اپنی، یعنی اپنی جانوں یا اپنے نفسوں. یظلمون یا وہ کے لیے ہے، وہ ظلم کرتے تھے. یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. وا اور اذ جب. قلنا کل کہا نا ہم نے. ادخلوا یہاں پر دیکھیں خا تیسرا لیٹر خا بن رہا ہے، خا پہ پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الف کے اوپر بھی پیش آئے گی. ادخلوا داخل ہو جاؤ. ہذہ اس. قریۃ بستی. فکلوا دو ورڈز ہیں، فا پھر، کلو کھاؤ. منہا من سے، ہا اس، یعنی کہ اس بستی سے. منہا اس سے. حیث جہاں. شئتم شی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، چاہو تم. شئتم تم چاہو، جہاں سے تم چاہو. رغداً بافراغت. وا اور ادخلوا داخل ہو. الباب دروازے سے، باب دروازہ ہوتا ہے.
سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، و اور قولو کہو، حتتن بخش دے، حتتن بخش دے، نغفر نغفر نون ہم کے لیے ہے، ہم بخش دیں گے یا ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، لام لیے کم تمہارے، تمہارے لیے، خطایاکم خطایا خطائیں، کم تمہاری، و اور سنزیدو یہ تین لفظ ہیں، سین آپ کو یاد ہوگا سین کا مطلب کیا تھا، ان قریب، اور نون ہم، اور زیدو زیادہ دیں گے، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو یا نیکی کرنے والوں کو، ٹھیک ہے جی۔ چلیں یہ تو آپ کا ہو گیا لفظی ترجمہ، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں اور پھر اس کو سنا دیں لیسن، کوشش کیا کریں کہ نیکسٹ ڈے لیسن سب کا آ جائے، کیونکہ پھر بہت زیادہ لیسن اکٹھے ہو جاتے ہیں اور چیکنگ پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی سمجھ لیں، کیا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر من اور سلوہ دونوں چیزیں، کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاک چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اب آپ کو یاد ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تقریباً 70,000 بنی اسرائیل کے یہودی جو تھے ان کو لے کر تو نکلے تھے، اور پھر وہ دریا پار کر کے صحرائے سینا میں آ گئے تھے۔ تو اب جب وہ یہاں پر آئے تو ظاہر سی بات ہے صحرا تھا بالکل، وہاں پہ کچھ ان کے پاس نہیں تھا، نہ کوئی گھر تھا رہنے کے لیے، نہ ہی ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بندوبست کیا کہ ان کو سایہ کرنے کے لیے ہر وقت ان کے سروں پر بادل کا ایک ٹکڑا رہتا تھا، جو کہ ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، ان کو دھوپ سے بچاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک مہربانی تھی۔ اور کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے یہ ارینجمنٹ کیا ان کا کہ ان کو من اور سلوہ عطا کیا۔ من کیا تھا، یہ رات کے ٹائم پر جیسے دھنیا ہوتا ہے نا، دھنیے کے دانے جتنا جیسے شبنم اوس پڑتی ہے، تو اس طرح دھنیے کے دانے کی طرح کے اوس کے قطرے یہ زمین پر گرتے تھے، اور اس کو پھر وہ اکٹھا کر لیتے تھے، اور یہ میٹھے ہوتے تھے، سو یہ ان کی کاربوہائیڈریٹس جو تھی وہ ان کی پوری ہو جاتی تھی۔ اور سلوہ بٹیر نما پرندے تھے جن کے غول جو تھے وہ ان کے جہاں پر وہ رہ رہے تھے وہاں ان کے غول آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور یہ بڑے آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کو بھون کے کھاتے تھے، اور یہ اس طرح سے ان کے لیے پروٹینز کا کام دے رہی تھی۔ تو بیسیکلی سروائیول کے لیے یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین غذا کا بندوبست بھی کر دیا، اور ان سے کہا کہ تم اللہ کی طرف سے یہ جو پاک چیزیں تمہیں دی گئی ہیں تم اس میں سے کھاؤ پیو اور شکر کرو خدا کا۔ لیکن وہ قوم جو تھی وہ نافرمان بھی تھی، اور بار بار یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک بار بار ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو جب میں نے تم پر یہ احسان کیا اور تم نے نافرمانی کی، پھر میں نے تم پر یہ احسان کیا پھر تم نے نافرمانی کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی اگر تم پر کوئی عذاب آیا یا کوئی مشکل آئی تو وہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ یہ تمہارے اپنے نفس اپنی جانوں کی پر تم نے خود ظلم کیا، تم نے غلطی کی تو تمہیں سزا ملی نا۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ اس صحرا میں آئے تھے
تو حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ چلو سب مل کر ایک شام کا علاقہ ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو فتح کرتے ہیں اور وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، بزدل قوم تھی، اور بزدلی ان میں اس لیے بھی آ گئی تھی کہ یہ کافی عرصہ فرعون کے غلام بن کے رہے۔ فرعون نے ان کو غلام بنائے رکھا، ان پر ظلم کرتا تھا، کھانے پینے کو بھی نہیں دیتا تھا۔ تو یہ قوم جو تھی یہ بہت بزدل تھی اور انہوں نے انکار کر دیا، اور یہاں تک انکار کیا کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل نہیں جا کے وہاں پر لڑیں گے، وہاں پر تو بہت ہی کوئی جابر حکمران ہے اور وہ لوگ بڑے سخت ہیں، تو آپ کو کوئی شوق ہے لڑنے کا تو آپ اور آپ کے خدا جا کے وہاں پر لڑ لیں۔ یعنی اتنا انہوں نے بلنٹ جواب دیا۔ تو اس پر پھر ظاہر ہے اللہ پاک کو غصہ آیا، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو پھر اللہ نے 40 سال ان کو سزا یہ ملی اس بات کی کہ 40 سال ان کے لیے یہ صحرا لکھ دیا گیا، یہ 40 سال اس صحرا سے نکل نہیں سکے، یہ ان کی سزا تھی۔ اور صحرا کوئی بہت بڑا بھی نہیں تھا، یہ لوگ ڈھونڈتے تھے راستہ، صبح نکلتے تھے کہ کوئی راستہ ڈھونڈے اور ہم یہاں سے نکلیں، لیکن شام کو پھر وہیں پہنچے ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے 40 سال یہاں پر گزارے، اور یہ ان کی سزا تھی اس انکار کی جو انہوں نے کیا تھا، بزدلی دکھائی تھی۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم جو تھا یہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ کیا تھا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی، لہٰذا اس نافرمانی کے طور پر ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملی۔ پھر 40 سال میں یہ ہوا کہ ایک پوری نسل ختم ہو گئی، ایک نئی نسل پیدا ہو گئی جو اس صحرا میں پلی بڑھی، اور ظاہر ہے صحرا میں پلے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مشقت والے اور سخت جان ہوتے ہیں۔ اور اسی دوران میں حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، پھر 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ایک ان کی نسل میں ایک اور نبی آئے، یوشع بن نون، تو ان کی قیادت میں پھر انہوں نے قتال کیا، اور پہلا شہر جو انہوں نے فتح کیا وہ اریحہ کا شہر تھا۔ تو جب ان کو حکم ہوا، انہوں نے یہ شہر فتح کیا، تو اس کے بارے میں یہ اگلی آیت ہے کہ اس میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ اس بستی پہ حملہ کرو اور تمہیں فتح ملے گی، لیکن یہ ہے کہ جب تم اس بستی میں فتح یاب ہو کر داخل ہو تو اس زمانے میں بستیوں کے شہروں کے دروازے اور دیواریں ہوتی تھیں، فصیلیں ہوتی تھیں۔ ابھی بھی جو پرانے شہر جیسے ملتان ہے، لاہور ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بڑے بڑے دروازے کئی ہوتے تھے، اور اس زمانے میں تو پھر دیواریں بھی ہوتی تھیں کہ لوگ جو ہیں وہ حملہ کریں تو وہ شہر کے اندر پھر وہ بند ہو جاتے تھے، دروازے بند کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کو اللہ نے فرمایا کہ بھی تم جب اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوگے تو تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا۔ سجدہ سے مراد یہ ہے کہ اپنی گردن جھکا کے داخل ہونا، مقصد یہ کہ تکبر نہ کرنا بلکہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ عام طور پر جب کوئی فاتح قوم ہوتی ہے تو وہ بڑی نعرے لگاتے بھی اور تکبرانہ طور پر چلتی ہے، تو وہ اس سے اللہ نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور جب داخل ہو تو ایک لفظ بولنا حطۃ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، تو ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو یہ ایسا کریں گے ان کو ہم اپنے پاس سے اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ان کو اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے تو اونٹنی پہ اپنی سوار تھے، اور آپ اتنے جھکے ہوئے تھے اونٹنی کے اوپر کہ آپ کا سر جو تھا وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ تو یہ ایک عاجزی کی علامت تھی کہ ایک فتح ملنے کے باوجود عاجزی کے ساتھ سجدے کی پوسچر میں آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تم لوگ بھی اسی طریقے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا۔ تو یہ ان 2 آیتوں کی تفسیر ہے، آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔